بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رازداری کی وجہ سے اخباری قیاس آرائیاں عروج پر تھیں۔ ان سے یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسے دہلی کا نظام تلپٹ ہو کر رہ گیا ہو اور ہر طرف نامعلوم دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہوں، جنہیں بھارتی حکام پاکستانی ایجنٹ قرار دے کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس نے لاہور میں اپنی دوسری رات جیسے تیسے بسر کر لی۔ جلال نے اسے دہلی سے آئی ہوئی فائلوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور ایک ملاقات کے بعد سے مسلسل غائب تھا۔ اس کی یہ بات ویرا کو یاد تھی کہ میرے لیے 2-3 دن اہم تھے۔ اس کی دانست میں 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسرے دن کا آغاز تھا جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے کمرے میں موجود فون براہ راست تھا۔ وہ اس سے اندرونی اور بیرونی ہر کال ملا سکتی تھی۔ پہلے اس نے میرے ہوٹل کا نمبر ملانے کا ارادہ کیا، پھر اسے اول خان کا خیال آ گیا۔ اس بارے میں وہ کوئی بہترین مشورہ دے سکتا تھا۔ اول خان اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے خود ہی ویرا کی کال وصول کی اور اس کی آواز سن کر خوش ہو گیا۔ واپسی مبارک ہو۔ کل مجھے پتا چل گیا تھا کہ تمہارا فون آیا تھا، مگر تم نے اپنا نمبر نہیں چھوڑا۔ میں تم سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ ڈینی اور غزالہ کے بارے میں مجھے سخت تشویش ہے۔ مجھے بھی یہی پریشانی ہے۔ ان دونوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور خود بری طرح پھنس گئے ہیں، ویرا نے فون پر کہا۔ میں ڈینی کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم لاہور میں ہو، دہلی میں راہ پر مصیبت ٹوٹ چکی ہے۔ مجھے سن گن ملی ہے کہ گرین کوبرا فائل بھی اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تم لوگوں نے دہلی سے اسلام آباد تک کھلبلی مچا دی ہے۔ ہر محکمہ فعال اور متحرک ہو گیا ہے۔ ویرا نے اول خان کی بات کاٹ دی اور کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس میں اتنی سی تصحیح کر لو کہ ابھی تک میرا کردار بہت معمولی قاصد کا رہا ہے۔ شاید ڈینی کا دماغ الٹ گیا ہے۔ وہ انجام سے بے پرواہ ہو کر بڑے بڑے قدم اٹھائے چلا جا رہا ہے۔ ہاں، اسے دھیرے دھیرے کام کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک وقت میں کئی محاذ کھول لیے ہیں۔ کسی بھی لمحے وہ دلدل میں پھنس جائے گا۔ اب اسے ہر قیمت پر واپس لوٹ آنا چاہیے، ورنہ وہ ان درندوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں اسے فون کر کے یہی باتیں سمجھانا چاہ رہی ہوں، ویرا نے تحمل سے کہا۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس کے پاس CSD ہے۔ قدرے توقف کے بعد اول خان کی پرتشویش آواز آئی۔ موجودہ حالات میں اس سے رابطہ نقصان دہ بلکہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے، مگر یہ رسک لینا پڑے گا۔ وہاں سے کئی بڑی خبریں آ چکی ہیں لیکن انیل کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ڈینی اب اس کی گھات میں لگ گیا ہو۔ یہاں سے وہ اسی کی ذات کو اپنا مشن بنا کر روانہ ہوا تھا۔ میں ایک محتاط کوشش کیے لیتی ہوں۔ فضا صاف نہ ہوئی تو وہ خود فون بند کر دے گا، ویرا نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ ہماری نیت صاف ہے۔ تم پورے خلوص سے اللہ کا نام لے کر یہ کام کر ڈالو۔ میں نتیجے کا منتظر رہوں گا۔ سلطان شاہ کہاں اور کس حال میں ہے؟ ویرا نے اپنی پہلی بات مکمل کرنے کے بعد جلدی سے پوچھا۔ وہ کراچی میں راہ کے مخبر کو ڈھونڈ کر ٹھکانے لگانے کے ارادے سے غائب ہو گیا تھا۔ میرے آدمی اگلے دن اسے تلاش کر کے مشکل سے واپس لائے تھے۔ اب اسے اپنی حماقت کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ اسٹیشن 4 پر رہ رہا ہے۔ اول خان نے ایک سانس میں پوری تفصیل بتا ڈالی۔ اس چوزے کو میری طرف سے دعا کہہ دینا۔ ویرا نے فون بند کر دیا۔ اس کے پاس جلال کا کوئی پتہ یا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اول خان نے اسے دہلی فون کرنے کی اجازت دے دی تھی، پھر بھی وہ اپنی کوشش کے انتہائی منفی مضمرات پر غور کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور گھنٹی بجا کر اپنے لیے کافی طلب کر لی۔ سگریٹ ختم ہونے تک ویرا مجھے فون کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر دہلی میں میرے ہوٹل کا نمبر ملایا۔ سلسلہ ملنے پر ہوٹل کی آپریٹر لائن پر آ گئی۔ مخصوص گھنٹی نے اسے ہوشیار کر دیا کہ وہ بیرون ملک سے کال تھی۔ میں فرانس سے میری بول رہی ہوں، مظہر خان سے بات کرا دو، ویرا نے شستہ انگریزی میں کہا۔ آپریٹر نے اسے ہولڈ پر منتقل کیا۔ ویرا کے کان میں مترنم موسیقی گونجنے لگی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میری آواز سننے کی منتظر تھی۔ اچانک فرانس سے میرے نام کسی خاتون کے فون کے بارے میں اطلاع ملتے ہی میری کھوپڑی چکرا گئی۔ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یکایک فرانس میں میری کون سی خیر خواہ پیدا ہو گئی تھی۔ صبح کے 4 بجے نریش کے فون نے
میری طبیعت مقتدر کر دی تھی اور اس وقت وہ خاتون لائن پر موجود تھی۔ میں نے بادل نخواستہ آپریٹر سے لائن ملانے کے لیے کہہ دیا۔ کال ملنے پر جو ہی میں نے انگریزی لب و لہجے میں ویرا کی آواز سنی، میں مزید بوکھلا گیا۔ میں نے سرعت سے CSD آن کی اور ماؤتھ پیس میں گرایا، کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے موسم بہت خراب ہے، جلد از جلد واپسی کی فکر کرو۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہتی مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں نے بدستور انگریزی میں کہا۔ میں اپنے برے بھلے کو خود بہتر، میں نے اس کی قطع کلامی کی تھی اور میرے الفاظ میرے منہ میں ہی رہ گئے۔ CSD کے بزر کی آواز کے ساتھ لائن اچانک بے جان ہو گئی تھی۔ ابتدائی طور پر میں سناٹے میں آ گیا۔ ویرا نے مجھے فون کر کے فاش غلطی کی تھی۔ نریش نے کھل کر مجھ پر اپنے شبہات کا اظہار کیا تھا۔ یقینی طور پر اس کے کسی آدمی کی طرف سے میری گفتگو سننے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ کون تھا؟ کس کا فون تھا؟ بزر کی آواز پر غزالہ نے چونک کر سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ CSD کی کارکردگی اور اس کے بزر کے بولنے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ این نے ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی۔ اب دیکھو کون سی نئی مصیبت نازل ہوتی ہے، میں نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا اور پھرتی سے CSD کو فون لائن سے الگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کسی بھی لمحے نریش کا کوئی آدمی اچانک کمرے کے دروازے پر آ جائے گا۔ میں نے CSD کو محض اس خیال سے لائن سے منسلک چھوڑ دیا تھا کہ گوپال، سنیل یا ولی رام میں سے کوئی مطلع صاف پا کر فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرے تو مجھے اس سے بات کرنے میں دشواری نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ جب تک ہارک کی افریت نما گاڑیاں دہلی کی سڑکوں پر گشت کر رہی تھیں، ان میں سے کوئی آپریٹس استعمال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ویرا پاکستان سے فون کر ڈالے گی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میری زبان سے ویرا کا مفروضہ نام سن کر غزالہ کا تجسس جاگ اٹھا۔ تشویش زدہ لہجے میں مجھے جلد واپسی کا مشورہ دے رہی تھی۔ میں نے تلخی سے کہا، سمجھتی ہے کہ میں نادان ہوں جو یہاں رکا ہوا ہوں۔ یہ بہت برا ہوا، آپریٹر ضرور چونکی ہوگی کہ آپ کے لیے پاکستان سے فون کیوں آیا ہے۔ غزالہ مضطرب ہو گئی۔ یہ غنیمت ہوا کہ اس نے پاکستان کے بجائے فرانس کا نام لیا، اپنا نام بھی این کی جگہ میری بتایا۔ پھر بھی ہماری باتیں سننے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نریش نے رات کو جلا کر دوبارہ ہماری نگرانی شروع کرا دی ہے۔ میں نے CSD سائڈ ٹیبل کی نچلی دراز میں ڈال دی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپریٹر کی حرکت ہو۔ اسے معلوم ہے کہ منہ اندھیرے راہ کے ایک اعلیٰ افسر نے آپ کو فون کیا تھا۔ رات والی آپریٹر جا چکی ہے، اس وقت کوئی اور لڑکی ڈیوٹی پر ہے۔ میں نے غزالہ کی بات درمیان سے اڑا دی۔ اس طبقے میں سرگوشیوں کا مرض عام ہے۔ جانے والی نے رات کا قصہ سب کو سنا دیا ہوگا۔ 8 گھنٹے تک جم کر ڈیوٹی دینے والیوں کے لیے دھن گن لینا بہترین مشغلہ ہوتا ہے۔ ایک پاکستانی مرد اور سفید فام عورت کی گفتگو آپریٹر کے لیے پرکشش ہو سکتی ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ غزالہ کی بات میں وزن ضرور تھا مگر ویرا کے فون نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ اپنی تشویش اور فکر مندی پر غالب آنے کے لیے میں نے تازہ اخبار اٹھا لیا۔ اس روز ذہنی پراگندگی کی وجہ سے میں اخبار پر نظر بھی نہیں ڈال سکا تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر 2 روز پہلے رونما ہونے والے واقعات کی نمایاں بازگشت موجود تھی۔ دہلی میں ہر طرف تلاطم کی لہریں پھیلی ہوئی تھیں۔ بھارتی حکام کی طرف سے پاکستانی دہشت گردوں پر الزام تراشی کے نتیجے میں شہری حلقوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا تھا۔ ایک مخالف سیاسی رہنما نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ دہلی کے حکمرانوں شہر کو پاکستانی دہشت گردوں کے حوالے کر کے خود عیش کر رہے ہو۔ ان کی حفاظت کے لیے مسلح نگہبان مامور تھے اور دل بہلانے کے لیے کلاسیکل ڈانس اکیڈمی میں تربیت پانے والی لڑکیوں کی کھیپ موجود تھی۔ وہ انتہائی شرمناک صورتحال تھی جس سے اصل حکمراں غافل تھے۔ ایک اور نمایاں خبر چونکا دینے والی تھی۔ آرک کی گاڑیوں کے گشت کے نتیجے میں دہلی کے مختلف علاقوں سے 3 مشتبہ افراد پکڑے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جو جامعہ مسجد سے ملحقہ آبادی میں اپنے وائرلیس ٹرانسمیٹر پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ آرک والوں نے دوران گفتگو ہی اسے دھر لیا تھا۔ باقیہ 2 افراد اس کی نشاندہی پر پکڑے گئے تھے اور وہ دونوں مقامی تھے۔ اصل ملزم بھی مقامی ہونے کا دعوے دار تھا لیکن حکام کو اس کے بیان پر شبہ تھا۔ اس کی اصل شہریت کے بارے میں کڑی چھان بین شروع کر دی گئی تھی۔ اس وقت صحیح صورتحال یہ تھی کہ دہلی میں بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز ہو چکا تھا لیکن ہر افسر اور ایجنسی کو مجرموں کے اس بے نام و نشان گروہ کی تلاش تھی جو شہر میں خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ 2 دن گزر جانے کے باوجود
किसी को ये अंदाजा नहीं हो सका था कि वो किसी बड़े ग्रोह का काम नहीं था, वो गलत सिमत में काम कर रहे थे। इस वजह से मेरी और आईबी के आदमियों की जान बची हुई थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो नरेश शर्मा की सिक्का शाही का नतीजा था। इसने किसी दलील और सबूत के बजाय मुझको महज इस वजह से रगड़ना जरूरी समझा था कि मैं आतिशदानी से चंद घंटे कबल इसके दफ्तर में मौजूद था। बेला सिंह वाले किस्से का इन मामलात से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं था। वो मुझे राह का पक्का मुखबर बनाने की कोशिशों का एक हिस्सा था। मुझे यूं नजर आ रहा था कि और कुछ हो या ना हो, दहली के कुछ मुकामी लोग इस चक्की में जरूर पिस जाएंगे। आर्क वालों के हाथ लगने वाले 3 अफराद भी इसी कबील के मालूम होते थे। शहर में रूनुमा होने वाले वाकयात से इनका दूर पार का भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो हालात के भंवर में फंस चुके थे। राह और दूसरी भारतीय एजेंसियों वाले अपने बेहिमाना तशद्दुद के जरिए इनसे मन माने जुराइम का एतराफ कराने पर कादर थे। तशवीश की बात यह थी कि पकड़े जाने वाले 3 अफराद में से एक के पास से ट्रांसमीटर बरामद होने की कहानी सुनाई गई थी। अगर इसमें जरा भी सदाकत थी तो इम्कान यही था कि वो पाकिस्तान की किसी खुफिया सर्विस का आदमी होगा जो आईबी वालों से राबते में ना होने की वजह से आर की गाड़ियों की यलगार से वाकिफ ना हो सका। शहर के नाजुक हालात के बारे में अपने लासिल्की आले पर किसी से बात करता रहा। किसी गश्ती गाड़ी के हसास तरीन आलात पर इसकी बातें सुनी गई और फिर रेडियाई अखराज की सिमत नमा की मदद से इसे पकड़ लिया गया। वो खतरात से जरा भी ज्यादा बाखबर होता तो तवील गुफ्तगू करने के बजाय जरूरी और मुख्तसर तरीन पैगामात का तबादला करके तेजी से अपनी जगह बदल लेता। आर्क वाले कील कांटे से लैस होने के बावजूद इसको तलाश करने में कामयाब नहीं हो सकते थे। पकड़ा जाने वाला कौन था, इस सवाल का जवाब मुझे सिर्फ आईबी वाले फराहम कर सकते थे जिनसे मेरा राब्ता टूटा हुआ था। 11 बजे एक मरतबा फिर नरेश का फोन आ गया। राब्ता होते ही इसने खुश्क लहजे में हुक्म दिया, तुम दोनों तैयारी कर लो, 12 बजे रीना आ रही है, इसके साथ तुम दोनों को एक खास मुकाम पर पहुंचना है। तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। मैंने इसके लहजे की रखाई महसूस करते हुए खुशामदाना अंदाज में कहा, चाहो तो मुझे जिंदगी से बेजार कर सकते हो। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि बेला के मामले में जो कुछ हुआ इसमें मेरी बदनीति के बजाय गलत फहमी का दखल था। मुझे माफ कर दो। वो किस्सा याद दिलाकर मुझे तैश न दिलाओ। जो कहा जा रहा है इस पर अमल करो। इस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इसने पूरा सा जवाब देकर फोन बंद कर दिया। अब शायद कोई नया चक्कर शुरू होने वाला है। गजाला ने नरेश के नादर शाही हुक्म के बारे में सुनकर कहा, नरेश हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया है और अब तो इसने अपना काम रीना को सौंपा है। आपको कुछ बताकर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारेगी। देखा जाएगा। इस वक्त हम बेबस हैं, हमें इसका हर हुक्म मानना पड़ेगा। होटल से हमारे गायब होने और फिर चंद घंटों बाद दोबारा आने के बारे में नरेश ने हम दोनों से यके बाद दीगरे पूछगिछ करके एक बड़ी गलती की थी। मेरे और इसके बयान में कहीं कोई तजाद नहीं रहा था। मुझे शुबा हो रहा था कि नरेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। किसी नई बाजपुरस के लिए इसने हम दोनों को एक साथ तलब किया था। इससे बैक वक्त लेकिन अलग अलग ले जाकर सवालात किए जाते और जवाबों का मुआवजा करके नरेश अपना आखिरी फैसला जारी कर देता। मैं अपने जहन पर जोर देता रहा कि ऐसा कौन सा नुक्ता था जिस पर हम दोनों तजाद बयानी के जाल में फंस सकते थे, लेकिन ऐसी कोई बात याद नहीं आ सकी। गजाला हर राज में मेरी शरीक थी। सिर्फ एक बात इसके इल्म में नहीं थी कि राह वालों ने मेरी और रीना की वीडियो तैयार कर ली थी, जिसे मैंने आईबी वालों के साथ मिलकर खामोशी से नजरे आतिश कर दिया था। वो ऐसी बात थी जिसकी बिना पर नरेश मेरी गिरफ्त नहीं कर सकता था। मैंने इस बारे में गजाला से भी मशवरा कर लिया। मैं चाहता था कि कोई बात रह गई हो तो इस पर हम रीना की आमद से पहले एक दूसरे को ब्रीफ कर लें ताकि कोई मसला खड़ा ना हो। गजाला भी किसी मुबहम नुक्ते की निशानदही से कासर रही। कुछ देर बाद गजाला अचानक ही उठ खड़ी हुई। मैं 10 मिनट में वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने कदरे तौजब से पूछा। अपने कमरे की खैर खबर लेकर आती हूँ, इसने हंसकर कहा। कल शाम से मैंने इधर का रुख नहीं किया। मेरा ख्याल है कि हम बिला वजह इस कमरे का किराया अदा कर रहे हैं। अब हर बात खुल चुकी है। सब जानते हैं कि हम इसी कमरे में एक साथ रह रहे हैं। अब दूसरे कमरे की कोई खास जरूरत बाकी नहीं रही। इसे वापस कर देना चाहिए, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। इसे चलने दें। गजाला की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अब रीना आपकी इन्फॉर्मर है, वो आती है तो मैं
میں اطمینان سے اس کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہ کمرہ چھوڑ دیا تو مجھے ادھر ادھر بھٹکنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز میں ہم دونوں کمرے چھوڑنے کے قابل ہو سکیں۔ نریش نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ہم دہلی سے نکلے تو کہیں بھی پکڑے جائیں گے۔ کیوں نہ ہم کسی پرواز سے لاہور یا کراچی نکل جائیں، ہمارے سفری کاغذات مکمل ہیں۔ یہ دوست ملکوں کے شہریوں کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ ہمارے پاسپورٹوں پر اٹاری سے داخلے کی مہریں ہیں، اسی راستے سے واپس جانا ہوگا۔ ہوائی سفر کے لیے خاص اجازت لینے کی ضرورت ہوگی۔ غزالہ کو جواب دیتے ہوئے میرا ذہن پاکستان واپسی کے تیسرے راستے کے بارے میں سوچنے پر مصروف ہو گیا۔ پھر مجبوری ہے، وہ شانے اچکا کر بولی، ہمیں اپنی تقدیر پر شاکر رہنا ہوگا۔ یہ خیال رکھنا کہ رینا کے ساتھ مجھے چند منٹ کے تخلیے کی ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کوئی کارآمد بات اگلوا سکوں۔ میں نے آواز لگائی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے مڑ کر جواب دیا، میں تیار ہونے کے بہانے دوبارہ چلی جاؤں گی۔ میں نے نریش شرما کی نئی ہدایت میں پوشیدہ خطرات کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے اچانک 3 ضروری اشیاء یاد آ گئیں۔ عابد عرف گوپال سے ملا ہوا اپریٹس، بیم گن اور CSD، وہ تینوں چیزیں ہم کسی کمرے میں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہمارے جانے کے بعد راہ والے دوبارہ کمروں کی تلاشی لینے کا ارادہ کر لیتے تو ہم اپنی تحویل میں موجود ان چیزوں کے بارے میں کوئی تسلی بخش جواز پیش کرنے سے قاصر تھے۔ انل بسواس سے ملاقات کے وقت میری جامع تلاشی نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے یہ بتا دیا گیا تھا کہ مجھے لانے والی کار میں اسلحے کی موجودگی کا سراغ لگانے والا اعلیٰ نصب تھا۔ وہ اعلیٰ بیم گن کو ضرور پکڑ لیتا، اس سے وابستہ نہ پڑتا تو کسی منزل پر جامع تلاشی کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی میں ایک مرتبہ پھر IB والوں میں سے کسی کی مدد طلب کرتا اور وہ تینوں چیزیں ان کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتا۔ وقت کم رہ گیا تھا، رینا کسی وقت بھی آ سکتی تھی۔ بیلا سنگھ والے قصے میں اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ مخلص تھی، لیکن میں غیر ضروری طور پر اسے اپنے کسی راز میں شریک نہیں کر سکتا تھا۔ فون سے CSD منسلک کر کے سرلا کے نمبر پر فون کرنا اور پھر اس آلے کو واپس نکالنا چند لمحوں کا کام نہیں تھا۔ دوسری طرف شہر میں منڈلاتی ہوئی آر کی گاڑیوں کی موجودگی میں آپریٹس استعمال کرنا ناممکن تھا۔ میں مخمصے میں پڑ گیا۔ میں اسی فکر میں غلطاؤں پیچا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر کال سگنل آنے لگا اور میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی طلب صادق کا کمال تھا۔ یہ ٹوٹا ہوا رابطہ اچانک بحال ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے لپک کر کمرے کا دروازہ اندر سے بولٹ کیا اور آپریٹس اٹھا کر کمرے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت G2 یعنی عابد لائن پر تھا۔ جو ہی میں نے اسے اپنی موجودگی کی اطلاع دی وہ کھل اٹھا، تمہاری احتیاط رائے گاہ نہیں گئی، پچھلی رات گئے آر کی گاڑیاں واپس بلا لی گئی ہیں۔ میں نے آج اس خبر کی تصدیق کرنے کے بعد تم سے رابطہ کیا ہے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اس کی بات پوری ہو جانے پر میں نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ تم سے کافی قریب ہوں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے ہوٹل میں ان کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا چکر چلایا جا رہا ہے۔ باہر کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن ایک بڑا ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کی احتیاط کے مد نظر میں نے بھی راہ کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا، ہو سکے تو جلد از جلد دوسرے کمرے پر آ جاؤ۔ اس وقت یہ خطرہ مول نہ لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کی آواز سے ہچکچاہٹ متراشا تھی۔ یہ ناگزیر ہے، 12 بجے ایک روح نازل ہونے والی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے میں پرانی تھیلی تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بات اشاروں کنایوں میں ہو رہی تھی، لیکن عابد میرا مفہوم پوری طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، میں دوسرے کمرے میں پہنچ رہا ہوں، تھیلی تیار رکھو۔ میں نے آپریٹس آف کیا، دراز سے ایک موٹی تھیلی نکالی۔ باقیہ دونوں اشیاء بھی قریب ہی موجود تھی۔ میں نے انہیں یکجا کر کے غزالہ کے نمبر پر انٹرکام کیا۔ ادھر سے جواب ملتے ہی میں نے اسے اپنے کمرے میں واپس بلا لیا۔ وہ آئی تو میں نے دروازے پر ہی وہ تھیلی اسے تھما دی۔ اس میں پرانا سامان ہے، گوپال تمہارے دروازے پر آ رہا ہے، اسے دے دینا۔ غزالہ تھیلی لے کر الٹے قدموں لوٹ گئی۔ وہ ذہین تھی، میری بات فوراً سمجھ گئی۔ اس وقت 11:30 بجے تھے۔ پتہ نہیں عابد کہاں تھا کہ غزالہ 10 منٹ بعد اپنا بوجھ ہلکا کر کے واپس آ گئی۔ آپ نے دور کی بات سوچی، مجھے ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، پھر حیرت سے پوچھا، گوپال چراغ کے جن کی طرح اچانک کہاں سے نکل آیا؟ اس سے تو آپ کا ہر رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ غزالہ اس کی آمد کی تفصیل سن کر خوش ہو گئی۔ اس کی دانست میں وہ ایک اچھا شگون تھا۔ ہم دونوں بیٹھے پوری شدومت سے حالات و واقعات پر باتیں کر رہے تھے کہ
کہ غزالہ چونک کر بولی، کل رات آپ کی جیب میں ایک پھولا ہوا لفافہ موجود تھا، اس میں کچھ ایسے کاغذات تو نہیں ہیں جو آپ کے لیے دشواری کا باعث بن جائیں؟ تم نے خوب یاد دلایا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، عورتوں میں اپنے شوہروں کی جیبیں ٹٹولنے کی جو عادت پائی جاتی ہے وہ کبھی کبھی سود مند بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں اپنی پہلی تنخواہ کے اس لفافے کو بالکل بھول گیا تھا۔ پہلی تنخواہ کا لفظ؟ وہ متعجب ہو کر بولی، میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ نریش نے بیلا سنگھ کی آمد سے پہلے مجھے 25,000 روپے کا وہ لفافہ دیا تھا، یہ راہ کی طرف سے میری پیشگی تنخواہ ہے۔ اس لفافے میں رقم سے زیادہ اہم وہ کاغذ ہے جس پر کراچی کا ایک فون نمبر اور دوسرا فیکس نمبر لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو رابطے کے لیے دیے گئے ہوں گے۔ غزالہ نے ایک بار پھر اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ فیکس نمبر پر مجھے رپورٹیں بھیجنی ہیں، فون نمبر انتہائی ایمرجنسی کے لیے ہے، جلال کے لیے دونوں نمبر دلچسپ ثابت ہوں گے۔ ہم دلی میں ہیں مگر ہنوز دلی دور است والی مثال کا مصداق بنے ہوئے ہیں، لوٹیں گے تو جلال یا کسی اور سے ملاقات ہوگی۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پریشانی عارضی ہے۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ہماری واپسی کا مرحلہ قریب آنے والا ہے۔ کیا آپ نے اس کام سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے لیے پرسوں دہلی میں رکنے کا فیصلہ کیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کام میرے سر پر سوار ہے، کام کیسے ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں، مگر میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم آخری کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ واقعات اچانک اور تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ رینا اور ناگر کے ذریعے آپ کی طلبی ہوئی تھی تو میں گھڑی گھڑی کی خیر مانگ رہی تھی۔ اس وقت یہ سوچنا ممکن نہیں تھا کہ اس طلبی کے نتیجے میں آپ کو وہ زبردست کامیابیاں حاصل ہوں گی، مگر اس رات یکا یک نقشہ پلٹ گیا۔ وہ کمال کی رات تھی، کاش ایک بار پھر ویسی ہی خوش نصیبی ساتھ دے جائے، ہر قصہ نمٹ جائے گا۔ غزالہ نے رینا کے استقبال کے لیے میرے کمرے میں آنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے مجھے بتا دیا کہ وہ رینا کو پسند نہیں کرتی، اس سے سامنا ہونے پر زبان سے غیر ارادی طور پر کوئی تلخ بات نکل گئی تو فضا ابتدا سے ہی کشیدہ ہو جائے گی۔ مجھے رینا سے کچھ ضروری باتیں خریدنی تھی۔ میں نے غزالہ کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے رہ کر این کا خیال آ رہا تھا، پتہ نہیں اس بے چاری نے کیا سوچ کر آپ کو فون کیا ہوگا۔ غزالہ نے پھر مجھے ایک بھولی ہوئی بات یاد دلا دی۔ میں خود حیران ہوں، میں اس سے مختصر سی گفتگو ضرور کرتا مگر سی ایس ڈی نے لائن بند کر دی۔ پتہ نہیں کس نے ہماری گفتگو میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ میرے ذہن میں ایک نئی خلش تازہ ہو گئی۔ این سوچ رہی ہوگی کہ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے، آپ اپنی بات پوری کر کے فون بند کرتے۔ لائن اچانک ڈراپ ہوئی تھی، آپ کا فکرہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کسی نے درمیان میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ غزالہ نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے وضاحت سے جواب دیا، اگر وہ آپریٹر کی شرارت تھی تو ناقابل معافی ہے، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو نریش ضرور ادھر ادھوری کال کا ذکر کرتا۔ غزالہ بولی، اس نے این کے بعد آپ سے بات کی تھی۔ میرے ذہن میں ایک نئے خدشے نے سر ابھارا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری طلبی اسی ادھوری گفتگو کے بارے میں ہو۔ اس نے علیحدگی میں تم سے اس بارے میں پوچھا تو تم اسے کیا بتاؤ گی؟ میری کون ہے اور اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس کی آنکھوں سے پریشانی جھلکنے لگی اور وہ بکھلا کر بولی، مجھے کیا پتا، جو کچھ آپ بتائیں گے وہ کہہ دوں گی۔ بات سے بات نکل آئی ہے تو اپنا ذہن صاف کر لو۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، یہ خالی الذہنی ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ حیرت ہے کہ میں خود بھی این کی فون کال کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ طے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نریش اس بارے میں کوئی ذکر نہ کرے، اس نے ہمیں کسی اور مقصد سے بلایا ہو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ہمارا ہوم ورک مکمل ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر کرسی میں بے چینی سے پہلو بدلا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ میرے اور این کے درمیان ہونے والی بات کسی نے نہیں سنی۔ مداخلت ہوتے ہی لائن کٹ گئی۔ تم کہہ سکتی ہو کہ کوئی فون آیا تھا مگر تم تفصیل سے بے خبر ہو۔ میں نے اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا بلکہ ٹال دیا، مگر آپ یہ جواب نہیں دے سکتے آپریٹر نے آپ کو میری کے بارے میں بتایا تھا۔ میری کہانی یقیناً مختلف ہوگی، ہو سکتا
لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں کبھی ملی ہوگی مگر میں اسے بھول چکا ہوں. اسے کیسے پتا چلا کہ آپ دہلی کے اس ہوٹل میں مقیم ہیں؟ غزالہ نے مجھ سے نگاہیں چار کر کے جرا کی. ویری گڈ. میں اس کے سوال پر خوش ہو گیا. باہمی بریفنگ اور تبادلہ خیال کا یہی فائدہ ہوتا ہے. یہ لاجواب کر دینے والا سوال ہے مگر آپ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہونا چاہیے. اس بارے میں وہ نامعلوم میری ہی کچھ بتا سکے گی. میں نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کہ اسے میرے بارے میں پاکستان سے کوئی سراغ ملا ہو مگر پھر بھی یہ بات اپنی جگہ برقرار رہتی ہے کہ اسے دہلی جیسے بڑے شہر میں میرے ہوٹل کا علم کیسے ہوا. این نے مجھے واقعی مشکل میں ڈال دیا ہے. دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ.